السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 پر مشتمل ہے۔ اس آیت کو ہم نے دو اسباق میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن پاک کی اس سورۃ الاعراف کا اس حصہ میں انباء رسل کا تذکرہ ہے۔ انباء نبا کی جمع ہے جس کے معنی خبر، تو انباء رسل سے مراد رسولوں کی خبریں، یعنی مختلف انبیاء کی سیرت، مقام و مرتبہ، استقامت اور دوسرے پہلو، یعنی ان کی تبلیغ، دعوت حق اور پھر امت کا رد عمل، اس کی نتائج کا مختصر تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں انباء رسل کے حوالے سے عمومی طور پر 6 رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ان میں اس زمانہ کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کا دور یا زمانے کا جو تعین ہے اس کو یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اکثر مورخین کے خیال کے مطابق آپ کا زمانہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد کا ہے۔ شاید اسی وقت نسل انسانی بھی اس محدود علاقہ میں تھی جہاں آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ نے قوم کو دعوت حق دی، قوم نے نہ مانا، پھر ان پر پانی کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم سوائے چند لوگوں کے نیست و نابود ہو گئی۔ چند لوگ، کچھ جانور یا پرندے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، طوفان نوح سے بچ گئے اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر لنگر انداز ہوئی یا ٹھہری۔ نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا کنعان، وہ تو نافرمانی کے سبب غرق ہو گیا، اور 3 بیٹے سام، حام اور یافس۔ ان سے بنی نوع انسان کی نسل آگے چلی، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم ثانی، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح کے بیٹے سام کی نسل سے جو قومیں وجود میں آئیں انہیں سامی قومیں کہا جاتا ہے۔ انہی میں ایک قوم عاد تھی جو جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں آباد ہوئی۔ قوم کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں آتا ہے۔ قوم عاد نسل کے اعتبار سے حضرت نوح کی 4تھی پشت سے تھی، یعنی عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اور پھر نافرمانیوں کے سبب اس قوم کو ایک زبردست ہوا یعنی طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس سے بچے کھچے لوگ جزیرہ نمائے عرب کے شمال مشرقی خلیج عقبہ سے نیچے مغربی ساحل پر جا کر آباد ہو گئے، اور ان لوگوں کی نسل کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ سام کی نسل سے مشہور انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور حام کی نسل، جیسے حامی قوم وجود میں آئی جس سے، اور یہ زیادہ تر افریقہ، مصر اور کنعان یعنی فلسطین کا جو علاقہ ہے اس میں آباد ہوئے۔ یافس کی نسل سے یافسی قوم وجود میں آئی، اور یہ نسل زیادہ تر یورپ، وسطی ایشیا اور
مشرقی ایشیا میں پھیلی۔ تو نوح علیہ السلام کا ابتدائی پیغام اس آیت میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ، اس قوم کی طرف، فقال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ غیر، اس کے سوا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، انی اخاف، بے شک مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے لیے مجھے ڈر، خوف ہے، عذاب کا، یوم عظیم، قیامت کے دن، یعنی مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن تم عذاب میں گھیرے جاؤ گے، یعنی اے میری قوم جو تمہیں مشرکانہ فعل اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر رکھی ہیں، جن میں پڑ گئے ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم باز آ جاؤ۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیوں کر اور کیسے شرک کی طرف راغب ہوئی۔ سبق کی طوالت کے سبب اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ قصے سابقہ انبیاء کے واقعات ہمارے لیے سبق ہیں، نصیحت ہیں کہ جو گناہ انہوں نے کیے اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے، ہم ان گناہوں سے بچیں تاکہ ہم ان عذاب سے جو ان پچھلی قوموں پر ہے ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جو عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔